دوستوں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی آپ کے لیے نہایت دلچسپی کا باعث بنے گی۔ دوستوں، چاہے کوئی سادہ سی ویڈیو ہو، اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک سبسکرپشن میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ تو چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کامرس کالج اپنے شہر کا نہایت مشہور کالج تھا پڑھائی کے لحاظ سے۔ یہاں پہ بہت دور دور سے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کرواتے اور بڑی مشکل سے یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، اور اس کالج کا جو ہاسٹل تھا وہ کالج کی بیک سائڈ پہ تھوڑا ڈسٹنس پہ تھا، اور آپ سمجھ لو کہ یہ ہاسٹل تقریباً جنگل کے ایریا میں آتا تھا۔ اسٹوڈنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کینٹین پہ آمد و رفت رات دیر تک لگی رہتی تھی، اور اگر کوئی اس ہاسٹل میں نیو اسٹوڈنٹ آتا تھا تو بس اس کے ساتھ سینئرز تو لازمی مذاق کرتے تھے، اور یہ مذاق کوئی عام مذاق نہیں ہوتا تھا۔ اکثر جب اسٹوڈنٹ سو جاتے تھے تو وہ شرارتی سینئرز برقع پہن کر اور ڈراؤنی وگ پہن کر، ڈراؤنا ماسک چڑھا کر دروازے کو ناک کرتے اور نہایت برے طریقے سے اس کو ڈراتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پڑھائیاں ہوتی رہیں، سارے کام ہوتے رہے، اور رات دیر تک رونق بحال رہی، کینٹین پہ بھی آمد و رفت جاری رہی۔ لیکن دوستوں، ایک رات کیا ہوا کہ تمام اسٹوڈنٹ سو رہے تھے۔ یہ 4 بجے کا وقت تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک برقعے میں ملبوس بہت عجیب شکل والی چڑیل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن وہ تو یہی سمجھا کہ شاید آج بھی میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آج مذاق والی بات نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے، کیوں میرے ساتھ آج پھر مذاق کر رہے ہو؟ اس کی چیخ سن کر آس پاس کے سارے اسٹوڈنٹ جاگ جاتے ہیں اور اپنے روم سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے دروازے پر آج پھر کسی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو تمام اسٹوڈنٹ نے کہا، بھائی ہم سب تو سو رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کا مذاق کا ارادہ تھا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی آیا، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ خیر، اس نے اس بات کو آئی گئی کیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم سب لوگ سو جاؤ، میں نے خواہ مخواہ میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ یہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ اگلے دن جو کھڑکی تھی، وہ کھڑکی تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کھڑکی سے اگر باہر دیکھا جائے تو باہر جنگل نظر آتا تھا۔ جنگل کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب اس دن کھڑکی ناک ہوئی، 2 دفعہ ناک ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہی شکل اسے دوبارہ نظر آئی۔ اب تو اس نے چیخ چلا کر ادھم مچا دیا اور پورا ہاسٹل پھر سے جمع ہو گیا۔ ان سب نے اس بات کو بہت لائٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ویسے ہی خواب میں سپنے آتے ہیں، بھئی اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ رونما ہوتا، اور نہ ہی ہم میں سے تمہیں کسی نے ڈرایا، لہٰذا تم کسی اسٹڈی وغیرہ کی ٹینشن میں ہو یا کسی ایگزام کی ٹینشن میں ہو، اس وجہ سے تمہیں اس طرح سے ہو رہا۔ خیر، اس نے پھر سے اس بات کو آئی گئی کر دیا اور پھر سے سو گیا، اور تمام دوستوں کو بھی معذرت کی کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ اس سے اگلی رات پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ صبح سب اسٹوڈنٹ کالج کے لیے نکل گئے، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ آج اسد کلاس میں نہیں آیا۔ تو جب یہ بات بہت زیادہ پھیلی اور اساتذہ نے بھی پوچھا تو وہ لوگ ہاسٹل میں واپس گئے اور اس کے روم کو ناک کیا۔ آج روم کا دروازہ کوئی کھول نہیں رہا تھا، تو وہ سب لوگ ڈر گئے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کر کے روم کا دروازہ کھولا، مطلب توڑ دیا اسے۔ جب توڑا تو دیکھا تو وہ اندر بے ہوش پڑا تھا۔ جلدی سے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ دوستوں، اب تمام ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ نہایت ہی پریشان ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کچھ ایسی چیز آ رہی ہے کہ جس وجہ سے اس کو بے ہوشی تک کی اس کی حالت پہنچ گئی ہے۔ اس بار کچھ سینئر اسٹوڈنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ اسی روم میں سوئیں گے اور دیکھیں گے کہ رات کو کیا ماجرا ہوتا ہے۔ تو آنے والی رات 2 سینئرز اس کے ساتھ سو گئے۔ جب رات کے 3 بجے
तो कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब ये आवाज़ें आना शुरू हुई तो इन सीनियर्स ने बाकी हॉस्टल वालों को भी जगाया कि तुम सब भी आओ, हमारे साथ मिलके इस चीज़ को ट्रेस करो कि आखिर ये मामला क्या है। जब तमाम स्टूडेंट इकट्ठे हुए तो ये आवाज़ें गायब हो गई, और जैसी आवाज़ें गायब हुई तमाम स्टूडेंट अपने कमरों में वापस चले गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ठीक उससे अगली रात को एक और रूम में बहुत ही बहादुर लड़का जिसका नाम नदीम था, वो जाग उठा और चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, जिस तरह की चीज़ असद बताता था आज मैंने भी अपने दरवाजे पर देखी है, और फिर से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। हालांकि वो सबसे बहादुर था, उसने कभी आज तक ऐसी कोई बात की ही नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा उसके मुंह से ये बात सुनकर सबको यकीन हो गया कि यहाँ पे कोई मसला प्रॉब्लम है, जो कि अब इस दफ़ा नदीम को भी कोई चीज़ नज़र आ गई है। तो दोस्तों, उन सब दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि अब वो हॉल में सोएंगे और मिलकर सोएंगे, ताकि कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ ना पेश आए। तो उन सब स्टूडेंट ने क्या किया कि उससे अगले दिन हॉल में सारी चटाइयाँ बिछा दी और सब हॉल में मिलकर सोने लगे। और आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सब इकट्ठे थे, और फिर जो हॉस्टल की इंतज़ामिया थी उसकी तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी। सब मिल के एक दूसरे को स्टोरी सुनाना शुरू हो गए और डरावने वाक़यात जो जिसने सुने थे वो सुनाना शुरू हो गए। लेकिन अब इस रात उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आई और कुछ ऐसा हॉरर वाक़या पेश ना आया। तो अब सब हॉस्टल वालों ने मिलकर फ़ैसला किया कि हमेशा जहाँ जाएंगे, जहाँ खाएंगे पिएंगे तो मिल के जाएंगे, शायद इस वजह से यहाँ पे कोई चीज़ ना आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो